قرآن کے حاملین کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو، حفاظ کا احترام کرو، قراء کا احترام کرو. ولا تبغضوا العلم واہلہ، اہل علم سے اور اہل علم سے بغض اور کینہ اور عناد مت رکھنا، ورنہ تمہاری ساری نیکیاں غارت چلی جائیں گی. بہت سوچنے کی اور بہت گہرائی سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. علماء کا احترام، ان کی عزت افزائی بالکل یقیناً ان کے لائق ہے. آپ نے شائن دی ہے، آئندہ دعا کریں کہ میں کہوں نوجوانوں سے کہ آئندہ ان کو شفٹ دو، آپ ایٹیگا دو. 12 لاکھ کی 15 لاکھ کی کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، نہ تو بری بات نہ بڑی بات. اور آگے دن آئے کہ آپ ان کو عمرہ کراؤ، دن آئے ان کو حج کراؤ. بہت ساری قوموں میں بہت سارے ائمہ الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، ان کو اپنے مقتدی جو ہے نا حج اور عمرہ کرا. بہرحال یہ اعزاز جو آپ نے کیا ہے، یقیناً یہ آج فرشتے چاروں طرف گشت لگا رہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سیکھا کے نوجوانوں نے ایک نوجوان صالح امام کی وہ عزت افزائی کی کہ اس کو 1,10,000 روپے کی شائن گاڑی اس کے اوپر خود بیٹھ کر نہیں آئے، بلکہ اس کو بٹھا کر لائے. کائے پر بٹھا کر لائے؟ ٹیمپو پر بٹھا کر لائے کہ کوئی نہیں بیٹھے گا اس پر ہمارا امام بیٹھے گا. خدا کی قسم کی وہ عزت ہے کہ اس عزت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ وہ اعزاز ہے کہ جس اعزاز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس اعزاز کے صدقے میں آپ اپنی زندگی برکتیں محسوس کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ، محسوس کریں گے انشاءاللہ. آپ نہیں کریں گے، محسوس کریں گے آپ انشاءاللہ. ایسے ہم اپنے علماء کی اور ائمہ کی قدر کریں، ان کی معمولی کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، ان سے محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالماً، عالم بنو. عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہیں بن سکتے تو کیا بن جاؤ. کن عالماً او متعلماً، آگے کیا ہے فرق؟ او مستمعاً، اگر آپ متعلم نہیں بنتے تو کیا کرو، ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ. وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، کیا ملفوظات ادا کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، تھوڑی ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ. اور اتنا بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ عالم بن سکتے، نہ طالب علم بن سکتے، نہ ان کی بات کو سننے والے بن سکتے، تو بس دل کے اندر یہ رکھو کہ یہ عالم دین ہے، خدا کا علم اس کو ملا ہے، میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں. یہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ تو بہانوں سے مغفرت فرماتے ہیں نا. ایک واقعہ سنا کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو زیادہ لمبی تو نہیں لگ رہی؟ ارے کوئی بھائی اب تو کھا پی کے آئے، کوئی آج روزہ تو رکھا نہیں سب نے. آج تو روزہ حرام ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ گرمی بھی ابھی زیادہ نہیں پڑی. ایک زمانے میں ایک بادشاہ نے مسجد بنوائی، اور اتنی زبردست مسجد بنائی اس نے کہ یہ کہا کہ بھئی مسجد تو میں نے بنا دی، لیکن میری اس مسجد پر میرا نام لکھ دو، قیامت تک لوگ دیکھیں کہ کس بادشاہ نے یہ مسجد بنائی تھی. میرا نام لکھ دو. نام لکھ دیا گیا جلی قلم کے ساتھ. رات کا وقت اللہ نے فرشتے کو بھیجا اس بادشاہ کے اس نام کو مٹا دیا جائے، اس کے نام کی جگہ پر ایک بڑھیا کا نام لکھ دیا جائے. صبح جب ہوئی تو بادشاہ خوش آیا کہ میرا نام لکھا ہوگا، دیکھا کہ بڑھیا کا نام لکھا ہوا ہے. تحقیق کی گئی کہ یہ کیا ہے، یہ تو غیبی نظام ہے اللہ کا. جلی قلم سے بڑھیا کا نام لکھا گیا. اس بڑھیا کو تلاش کیا گیا، وہ فلاں جھوپڑی میں رہتی تھی. کہ بڑھیا یہ تمہارا نام آج اس مسجد پر جس کو بادشاہ نے تعمیر کیا، تمہارا نام تم نے لکھوایا ہے، کس نے لکھا؟ بھیا مجھے تو پتا نہیں کس نے لکھا، کیسے لکھا، کیا لکھا. بہرحال پتا چلا کہ بڑھیا کا کوئی کارنامہ ضرور ہے. اس سے پوچھا کہ ذرا کوئی عمل ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میرا کوئی عمل نہیں ہے. مسجد بن رہی تھی تو گدھے ریت اور اینٹیں باہر سے لا کر اس مسجد میں جب پٹک رہے تھے تو میرے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے. تو مجھے تو اور تو اتنے نہیں کہ میرے پاس 5 روپے ہو کہ میں اس مسجد میں لگا سکوں. جس مسجد کی عمارت کی تعمیر میں گدھے کام کر رہے تھے، ان گدھوں کو ایک بالٹی میں پانی پلا دیتی تھی. بس یہ عمل میرا تھا. اللہ نے قبول فرمایا کہ بادشاہ تو نے دکھانے کے لیے مسجد بنائی، اس عورت نے ان اونٹوں کے ذریعے سے، ان گدھوں کے ذریعے سے جنت بنائی. تو آپ کا یہ عمل اگر اخلاص پر ہے نوجوانوں، کہ آپ نے ایک عالم دین کا اعزاز کیا، خدا کی قسم ایسی ہزاروں مسجدیں آپ کے لیے تیار ہوں گی، ایسے ہزاروں محلات آپ کے لیے جنت کے تیار ہوں گے. انشاءاللہ تیار رہو. میں اپنے نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، علماء سے محبت پیدا کرو، ان کا ساتھ دو، ان کی بات کو سننے والے بنو، ان کے سانہ شانہ چلو. اس طریقے سے اگر اکرام کرو گے، اعزاز کرو گے ان علماء کا اور ائمہ کا، علماء کا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر کروڑوں اربوں گنا برکتیں آئیں گی. اللہ
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے یہ کہا گیا کہ امام صاحب کو جو ہے نا چابی باہر ہی دینا, وہیں دوں, چابی دے دوں, میں لے کے بھاگ جاؤں گا. ہاں چلیے خیر چابی تو ابھی لے لیجیے. آپ کھڑے ہوئیے, چابی سب کے سامنے دوں میں. یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے, یہ بہت نوجوان سارے کچھ علماء ہیں نوجوان میری نظر میں پوری قوم میں, ان میں کا ایک واحد فرد ہے جس کو اللہ نے علمی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے, اور مجھے دلی محبت ہے, قلبی محبت ہے. اللہ اس عالم کو سیکھا کے اندر ہمیشہ کے لیے قائم رکھے. یہ چابی قبول کیجیے نوجوانوں کی طرف سے, یہ اعزاز ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے علم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کرے اور عملی زندگی پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین.